بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں اور ہدایت تو اللہ پاک ہی دیتے ہیں۔ میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو اللہ پاک ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ابو طالب نے جواب دیا، اگر قریش کے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے صرف موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اور لوگ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا میں عیب نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کا رسول ہوں، تم کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر جتنے خوش تھے، مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان کوئی شخص کسی بات کی وجہ سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن زرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ 2 دن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے 9 حضرات نے اسلام قبول کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر، ان بڑے میاں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آ جاتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئے بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو ان کے سر کے بال سگامہ درخت کی طرح سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالوں کی سفیدی کو مہندی وغیرہ لگا کر بدل دو۔ سگامہ ایک درخت ہے جو برف کے مانند سفید ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر
زور سے پکارا، یا صباحا یعنی لوگوں، صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو عبد المطلب، بنو فیہ، بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے اسے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب ملعون بولا، نعوذ باللہ، تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، ہمیں محض اس لیے بلایا تھا۔ اس پر اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے جاہلیت میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا، اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، میری بیٹی، نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی۔ حضرت محمد بن عثمان اپنے دادا حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد شرح ہے، یعنی برائی والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ عبد خیر، بھلائی والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرما لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔ حوشب اس خط کو پڑھ کر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ السلام علیکم۔